بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني النص المتواتر من كل واحد منهم على لاحقه. دوسری دلیل نص متواتر ہے کہ ائمہ علیہ السلام میں سے ہر امام نے اپنے ماں بعد امام کے لیے بطور صریح ان کی امامت کے بارے میں بیان فرمایا. وذالک کثیر لا یحصی، اور فرماتے یہ نصوص کافی تعداد میں جن کے احصاء نہیں کیا ہے. نقلت الامامیہ ولا اختلاف طبقاتہم، ان نصوص کو امامیہ یعنی مذہب امامیہ نے نقل کیا ہے علی اختلاف طبقاتہم، طبقات کے اختلاف کے باوجود. الثالث، تیسری دلیل ان الامام یجب ان یکون معصوما، واجب ہے کہ امام معصوم ہو. ولا شیء من غیرہم بمعصوم، اور ان نو کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے. لذا فلا شیء من غیرہم بامام، بس ان کے علاوہ اور کوئی امام بھی نہیں، کیونکہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے اور اس میں صرف ان میں ہے، لذا صرف یہ امام ہے. اما الاول، یہ دعویٰ کہ ان کے علاوہ یہی معصوم ہے، فقط مرہ بیان، اس کا بیان پہلے گزر چکا. باسی اطاعت ہو گئی اور مولا متقیان کی تعین کے حوالے سے جب گفتگو کی تو وہی ادلہ جو جناب کی عصمت کو ثابت کرتی ہیں، باقی ائمہ کی عصمت کو بھی وہ ثابت کرتی ہیں. واما الثانی، ان کے علاوہ اور کوئی امام نہیں ہے، یہ بیان کس طرح ثابت ہوگا، یہ مقدمہ کیسے ثابت ہوگا؟ فبالاجماع انہ لم یدع اسما فی احد الا فیہم، کہ جناب کے علاوہ ان نو کے علاوہ کسی نے بھی اپنی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا. فی کل واحد، ان کے زمانے میں صرف انہی نے ہی عصمت کا دعویٰ کیا ہے. امام حسن کے زمانے میں صرف امام حسن نے اپنی عصمت کا دعویٰ کیا. امام حسین کے زمانے میں صرف مولا امام حسین نے اپنے زمانے میں عصمت کا دعویٰ کیا. اس طرح باقی ائمہ، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں عصمت کا دعویٰ کیا، اور ان کے علاوہ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا. فیکونون هم الائمہ، بس یہی ائمہ ہے. الرابع، چوتھی دلیل انہ کانوا افضل من کل واحد من اہل زمان، اپنے زمان میں سے یہ تمام افراد سے افضل تھے. ان کی افضلیت فرماتے وذالک معلوم فی کتب السیر والتواریخ، سیرت اور تواریخ کی کتابوں میں یہ چیز منقول ہے. فیکونون ائمہ، بجی ائمہ ہے. کیوں؟ لقبح تقدیم المفضول علی الفاضل، کیونکہ مفضول کا فاضل پہ مقدم کرنا کبھی ہے. الخامس، پانچویں دلیل ان کل واحد منہم ادعى الامامہ، ان میں سے ہر ایک نے امامت کا دعویٰ کیا ہے. وظہر المعجزہ علی یدہ، اور خداوند عالم کی ذات نے معجزہ ان کے ہاتھ پہ ظاہر فرمایا ہے. فیکون اماما، پس امام ہے. اس دلیل کی وضاحت، وبیان ذلک قد تقدم معجزاتہم قد نقلت الامامیہ فی کتبہم، کہ ان کے جو معجزات ہیں ان کو مذہب امامیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. تو اس حوالے سے جو مشہور و معروف کتاب ہے فعلیک فی ذالک بکتاب خرائج الجراح للراوندی، قطب الراوندی کی کتاب الخرائج والجراح، اس میں ان کے معجزات کو ذکر کیا گیا ہے. وغیرہ من الکتب فی ھذا الفن، معجزات کی اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں جو اس فن میں لکھی گئی. آخری گفتگو، فائدہ. الامام الثانی عشر علیہ السلام حی موجود من حین ولادتہ، 12ویں امام محمد مہدی علیہ السلام زندہ ہے اور موجود ہیں. من حین ولادتہ، اپنی ولادت کے زمانے سے ہی. وہی سنہ 56 و 200، جناب کی ولادت باسعادت 256 سال ہے. الی آخر زمن تکلیف، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے جناب رہیں گے زمن تکلیف سے. زمن تکلیف یعنی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے.
لأن دلیل کیا ہے امام کا ہونا اور جناب کا حی اور موجود ہونا، اس کی دلیل کیا ہے؟ لأن كل زمان لا بد فيه من امام معصوم، یہ بات پہلے بھی ہو چکی کہ ہر زمانے میں امام معصوم کا ہونا ضروری ہے، لعموم الادلہ، اس حوالے سے ادلہ عام ہے کہ لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لتولل ذلك اليوم یا لو الحجة لساخت الارض باهلها وغیرہ لیس بمعصوم، اور جناب کے علاوہ اس زمانے میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، فیکون هو الامام، پس یہ امام ہے۔ واما الاستبعاد ببقاء مثله فباطل، یہ دعویٰ کرنا کہ اتنی لمبی عمر جناب کے علاوہ اور کسی کی نہیں تھی، لذا نہیں ہو سکتا کہ امام اتنی لمبی عمر میں باقی رہیں، فرماتے ہیں یہ قول باطل ہے۔ کیوں؟ لأن ذلك ممکن، کیونکہ یہ بات ممکن ہے، بلکہ قد واقع فی الازمنۃ السالفہ، بلکہ سابقہ زمانوں میں قد واقع ہو چکی ہے، فی حق السعداء، سودا جناب نوح علیہ السلام کی عمر مبارک، اور اسی طرح جناب خضر علیہ السلام کی، یہ سارے سودا ہے۔ والاشقیاء، کافی سارے اشقیاء کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جن کی عمر کافی لمبی بیان کی گئی ہے، کہ ما هو اضیت من عمرہ، کہ جن کی عمر جناب کی عمر سے بھی زیادہ ہے، یعنی اب تک کے زمانے میں جناب کی جو عمر مبارک بن رہی ہے 256 سے لے کر آج تک کے زمانے سے تقریباً 1100 سال سے بڑھ کر ہے، حالانکہ پہلے ایسے افراد گزر چکے ہیں کہ جن کی عمر کے بارے میں 2500 سال تک کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ واما سبب خفائی علیہ السلام، اور یہ کہ بالآخر جناب مخفی کیوں ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ فإما لمصلحۃ استعصر اللہ بعلمها، یا ایسی مصلحت ہے جس کو خداوند عالم کی ذات ہی جانتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، او لکثرۃ العدو وقلۃ الناصر، یا یہ کہ جناب کے اعداء زیادہ اور جناب کے ہمدرد اور مدد کرنے والے کم ہیں۔ لأن حکمتہ تعالی و اسمتہ لا یجوز معہما من اللطف، کیونکہ خداوند عالم کی حکمت اور امام علیہ السلام کی عصمت، یہ دونوں اجازت نہیں دیتے کہ خداوند عالم کی ذات اپنے لطف کو ختم کر دے۔ فیکون من الغیر المعادی، بنابراین جناب کی جو زندگی ہے وہ غیر عادی طریقے سے گزر رہی ہے، خداوند عالم کا لطف بھی باقی ہے اور امام بھی غائب ہے، وذالک هو المطلوب، اور یہ مطلوب ہے۔ اس حوالے سے کافی ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں غیبت کے بارے میں، بالآخر غیبت کا فلسفہ کیا ہے، خداوند عالم نے امام کو غائب کیوں رکھا ہے، اور اگر امام غائب ہے تو پھر اس کے امام ہونے کا کیا فائدہ، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے جو بھی کافی ساری کتابیں موجود ہیں، غیبت النعمانی ہے، غیبت جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ ہے، اور اس کے علاوہ جدید دور میں بھی کافی ساری کتابیں اس میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن اس حوالے سے مزید گفتگو نہیں کرتے۔ یہاں آ کے ہمارا امامت کے حوالے سے سبق تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا معاد سے شروع ہوگا، اور ہم نے کئی دفعہ عرض کی کہ اس کتاب میں خود کتاب اور گفتگو اس میں بنا اختصار پہ رکھی گئی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔